بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد سے حکومتی ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا ہے اور اس اے پی سی کا جو والکینو پھٹا ہے اس کے آفٹر شاکس بدستور جاری ہیں۔ حکومتی وزراء جس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ملک کے اندر روز اپنے بیانات سے ایک نئے بحران کو جنم دیتے ہیں اور اپنے بیانات سے اس ملک کے اداروں کی پوزیشن متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں واضح طور پہ پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے پی سی کے اندر مسلم لیگ نون کے قائد کا خطاب اوپر سے لے کے نیچے تک ہر مسلم لیگ نون کے کارکن کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میڈیا کے کچھ لوگوں نے میرے کسی بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دینے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر ان کی ذاتی رائے ہے۔ نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے قائد ہیں۔ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کے سیاسی نظریات اور ملک کی ترقی کے ویژن کو اپنا سیاسی ڈاکٹرن سمجھتی ہے، تو لہٰذا نواز شریف صاحب کا ہر لفظ، ان کا ہر جملہ پارٹی کے ہر کارکن کے لیے محترم ہے اور اس پہ وہ پیرا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسی کوئی کانٹروورسی جو پھیلاتا ہے وہ بددیانتی کرتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان جس دوراہے پر کھڑا ہے 72 سال کے بعد، ہمیں نہایت سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ہم نے 72 سال میں متعدد بار 10 قدم آگے چلے ہیں اور 15 قدم پیچھے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک جو 1999 تک جنوبی ایشیا کی نمبر 1 معیشت تھا، ہماری گروتھ ریٹ سب سے آگے تھی، ہمارا روپیہ جنوبی ایشیا میں سب سے مضبوط تھا، آج جنوبی ایشیا کی ہم کمزور ترین معیشت بن گئے ہیں۔ 2013 اور 18 کے درمیان جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کو درپیش مسائل کا حل کیا، وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی ہو، 4 سالوں میں مسلم لیگ نون نے 11,000 میگا واٹ بجلی بنا کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ اسی طرح 4 سالوں کے اندر اس ملک میں جہاں کوئی $1 سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، 29 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبوں کو زمین پہ کھڑا کر کے میٹیریلائز کر کے پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بنایا ہے۔ پاکستان کی مردہ معیشت کو 3% پہ جہاں وہ لاک ہو چکی تھی، اور جیسے ایک زمانے میں انڈیا کی معیشت کے لیے ماہرین معیشت ہندو گروتھ ریٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے جو 2-3% ترقی کا تھا، پاکستان کے لیے اردو گروتھ ریٹ کا لفظ ایجاد ہو گیا تھا کہ یہ 3% سے آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس معیشت کو 5.8% پہ لا کے کھڑا کیا۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2019 اور 2020 میں پاکستان نے 6% سے ترقی کرنی تھی۔ یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی تھی، یہ ورلڈ بینک کہہ رہی تھی جنوری 2018 میں کہ اگلے 2 سال پاکستان 6% سے ترقی کرے گا۔ وہ 6% کہاں، ہم
0.4 یا -1.4 پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 2013 اور 18 کا دور ہے، اس میں جس طرح معیشت پہ کام ہوا، توانائی پہ کام ہوا، دہشت گردی کی وہ جنگ جو اس سے پہلے بھی لڑی جا رہی تھی لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے کے لیے وسائل فراہم کیے ہماری مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو، جس سے ہم کامیاب ہوئے۔ یہ کارکردگی اگر افریقہ کے کسی کمزور سے کمزور جمہوری ملک کے اندر بھی کسی حکومت نے دکھائی ہوتی تو اگلی دفعہ وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جاتی، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر ہوا، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں بدلی گئی حالیہ ووٹ میں، اور حکومت کی اقلیت اکثریت بنائی گئی، اسی طرح جادو منتر کے ساتھ پی ٹی آئی کو RTS سسٹم سے فتح یاب قرار دیا گیا، اور وہ جماعت کہ جس نے اس ملک کی قسمت بدلنے والے فیصلے اقدامات کیے تھے اور کارکردگی دکھائی تھی، اسے نکال دیا گیا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت واپس آ جائے، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت واپس آ جائے، اور پنجاب کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی کارکردگی دکھائی ہو، وہ واپس نہ آ سکے؟ جب پنجاب میں مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی بنی تو یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا اور ہم سے چھین لیا گیا، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ایک اقلیتی جماعت کو پنجاب کے اوپر مسلط کر کے آج پنجاب کی درگت بنا دی گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اب یہ جو حکومت ہے اور جو اس کا انتقام ہے وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک فیشسٹ ریاست اور 1 پارٹی ریاست بنانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا حیران ہے، ماہرین قانون حیران ہے کہ پاکستان میں پہلے ایک لیگل جورسپروڈنس ہوتی تھی، اب ایک نیا قانون ایجاد ہو رہا ہے جسے نیب جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ پاکستان کے قانون کی وہ تشریح اور تعبیر مقبول نہیں سمجھی جاتی جو ہمارے ماہرین قانون یا عدلیہ آئین اور قانون کی روشنی میں کرے۔ ہمارے ہاں قانون اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو نیب کے ادارے کے ذریعے کالے قانون اس ملک میں لاگو کیے جاتے ہیں یا ان کی کالی تشریح کی جاتی ہے، اسے قانون سمجھا جاتا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کھلم کھلا نیب گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے، جس کا مطلب اپوزیشن کو اس کا گلا گھونٹنا ہے، اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی دھاندلی کو کھلم کھلا کر سکے۔ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے جو گلگت بلتستان میں خدمت کی ہے، جو مثالی ترقی دی ہے، مثالی امن دیا ہے، مثالی گورننس دی ہے، گلگت بلتستان میں ایک حکومت اپنی من پسند نتیجے حاصل کرنے کے لیے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ پیر باندھ کے وہ سونی گلی کر دے اور اس میں کلا عمران نیازی ناچتا پھرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی آغاز کرنا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کو
اس الیکشن کے اندر آزادانہ طور پہ حصہ لینے سے روکا جا سکے. اور اگر حکومت نے یہ پری پول دھاندلی کے ہتھ کنڈے بند نہیں کیے تو ہم ان پر بھرپور احتجاج کریں گے. ہم عمران احمد نیازی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 2018 کا کھیل گلگت بلتستان کے الیکشن میں کھیل سکے. گلگت بلتستان کے عوام نواز شریف سے پیار کرتے ہیں کیونکہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو ان کے حقوق دیے ہیں, ان کو وہ ترقی سے روشناس کیا ہے جو 70 سال میں کسی نے نہیں دی تھی. گلگت بلتستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ دگنا کیا. آج وہاں پر نیا ایک ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے, اور اب مسلم لیگ نون کی اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ حکومت مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلم لیگ نون الیکشن کی مہم میں آزادانہ طور پہ حصہ نہ لے سکے. تو یہ سیاسی دہشت گردی اور دھاندلی کے ہتھ کنڈے ہم قبول نہیں کریں گے. اسی طرح پنجاب جس کے بلدیاتی نمائندوں کو پنجاب سے چھینا گیا اور غیر قانونی طور پہ 51,000 منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر کے حکومت اب پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں میں بھی اپنے لوگوں کو دھاندلی سے جتانے کا پلان بنا رہی ہے, اور اس مقصد کے لیے بھی وہ مسلم لیگ نون کے صدر کو میدان سے باہر کرنے کی خواہش رکھتی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا قانون عمران احمد نیازی یا نیب کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرے گی, کیونکہ سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ بھی واضح طور پہ قرار دے چکے ہیں کہ کسی کو ٹرائل سے پہلے گرفتار کرنا اس کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے. یہ لوگوں کی تذلیل ہے, یہ لوگوں کے ڈگنیٹی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے. حکومت سارا کام کردار کشی کے اوپر کر رہی ہے, جھوٹے الزامات پھینکتی ہے. اور یقین کریں پنجاب کے عوام جب دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جس نے صبح شام اپنی دن رات پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے وقف کیے, جب وہ اسے عدالتوں کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ دھکے کھاتے دیکھتے ہیں تو پنجاب کے عوام پہ کیا گزرتی ہے یہ عمران احمد نیازی کو اندازہ نہیں ہے. یہ جو پنجاب کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے وسیم اکرم پلس حکومت کی صورت میں, کہ وہ 10 سال کی ساری محنت جو جناب شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کی اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. ریورس سوئنگ تو نہیں آئی وسیم اکرم پلس کے پاس, لیکن ترقی کے اس سفر کو ریورس ضرور لگا دیا ہے. اور آج تعلیم کا ڈھانچہ گر رہا ہے, صحت کا ڈھانچہ گر رہا ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, زراعت تباہ ہو رہی ہے. شہر جو چمکتے تھے آج وہ گندگی کا ڈھیر بن چکے ہیں, اور ہر شہری پریشان ہے کہ پنجاب میں اس سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے. تو لہٰذا میں آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے عمران احمد نیازی کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں, اور نیب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نیب یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹے مقدمے قائم کر کے, وہ جیلوں سے ہمیں ڈرا کے
ہمیں پاکستان کے عوام کی جد و جہد سے پیچھے ہٹا لیں گے، ان کی بھول ہے۔ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں ہم اپنے لیے نہیں کر رہے۔ ہماری نسل نے زندگی میں وہ تمام کامیابیاں دیکھ لی ہیں جن کی کوئی حسرت کر سکتا ہے۔ عمران احمد نیازی نے جو حکومت کے مزے یا اقتدار دیکھنا شروع کیا ہے، ہم اس کو بہت دیکھ چکے ہیں۔ کوئی اب حسرت نہیں ہے دوبارہ حکومت کے کسی عہدے کی طلب کی، لیکن ایک بات پہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو ایک لٹا پٹا، اپنے بچوں کو نیب کے چیچک کے داغوں والا پاکستان نہیں دے کے جانا چاہتے۔ ہم اپنی اگلی نسل کو قائد اعظم کا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں، جس میں آئین کی حکمرانی ہو، جس میں قانون کی بالادستی ہو، جس میں جمہوریت کی مضبوط بنیادیں ہوں، جس میں جو جس کو ووٹ ڈالے ووٹ اسی کا نکلے، جس میں غربت، بے روزگاری پاکستان کے عوام کا مقدر نہ ہو، پاکستان کو وہ مقام ملے جو قائد اعظم کی آنکھوں میں خواب تھا۔ اور 72 سال سے یہ خواب اس لیے پورا نہیں ہو سکا کہ پاکستان کے عوام کو یہ ملک چلانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جب بھی پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں باغ دوڑ آتی ہے، سازش سے اس حکومت کو نکال دیا جاتا ہے، اس حکومت کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ آج بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے، بھارت ہم سے آگے نکل چکا ہے، سری لنکا ہم سے آگے نکل چکا ہے، نیپال ہم سے آگے نکل گیا ہے، اور اب تو افغانستان جہاں خانہ جنگی تھی اس کی کرنسی بھی ہمارے روپے سے مضبوط ہو گئی ہے۔ کب آنکھیں کھلیں گی؟ جس جنگ سے آرمی چیف قوم کو متنبع کر رہے ہیں کہ ہمیں ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے، ہمیں اگر ہائیبرڈ وار جیتنی ہے تو ہائیبرڈ وار فوج اکیلی نہیں جیت سکتی۔ ہائیبرڈ وار کا نشانہ فوج نہیں ہوتی، ہائیبرڈ وار کا نشانہ پوری قوم ہوتی ہے، اس ملک کی معیشت ہوتی ہے، اس ملک کی سیاست ہوتی ہے، اس ملک کی معاشرت ہوتی ہے، اور اس ملک کا دفاع بھی ہوتا ہے۔ جب کسی ملک کے سیاسی نظام میں آپ انتشار پیدا کر دیں، پولرائزیشن پیدا کر دیں، کسی ملک کی معیشت کو آپ کھوکھلا اور تباہ کر دیں، کسی ملک کے معاشرے کے اندر آپ قانون کی دھجیاں بکھیر کے انارکی پیدا کر دیں، تو دشمن کو ایک گولی چلانے کی ضرورت نہیں، آپ انٹرنلی امپلوڈ کر جاتے ہیں۔ آج عمران احمد نیازی کی حکومت پاکستان کے خلاف اس ہائیبرڈ وار کا سب سے بڑا ٹول بنی ہوئی ہے، آلہ کار بنی ہوئی ہے۔ وہ مقاصد جو پاکستان کے دشمن اپنے عزائم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمران احمد نیازی کی حکومت ان مقاصد کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے معیشت تباہ کر کے، سیاست میں انتشار پیدا کر کے، قوم کی یکجہتی کو تباہ کر کے، اور ملک کے اندر غربت، انارکی پھیلا کر ان مقاصد کو حاصل کر رہی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایجنڈا ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جائے، آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اپوزیشن کی آواز کو دھمکیوں سے کمزور کیا جا سکے، میں متنبع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلم لیگ نون ایک چٹان ہے، یہ وہ فولاد ہے جس نے جنرل مشرف کے مارشل لا کا بھی سامنا کیا۔ جنرل مشرف کا مارشل لا اپنی تمام آب و تاب کے باوجود جب سورج سوا نیزے پر تھا، مسلم لیگ نون کو پگھلا نہیں سکا۔ اس کے کارکن چاہے وہ گوادر میں ہیں، چاہے وہ چترال میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، وہ پاکستان کے نظریے، قائد اعظم کے فلسفے اور اپنے قائد نواز شریف کی سیاسی لیگسی کے اوپر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہیں۔
کوئی نہ اس جماعت کو توڑ سکتا ہے نہ کوئی اس جماعت کو کمزور کر سکتا ہے، اور ہم آل پارٹیز کانفرنس کی قیادت کے ساتھ مل کر اس چارٹر کے لیے جو پاکستان کے مستقبل کا چارٹر ہے بھرپور جد و جہد کریں گے۔ اور میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ جو نیب کے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات ہیں، میں دل سے امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ ان کا نوٹس لے گی۔ پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے لیے گلگت بلتستان اور پنجاب میں نام نہاد بلدیاتی اداروں کا ڈرامہ رچانے کے لیے لیڈر آف اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی جو سازش ہے اسے ناکام بنائے گی، چونکہ ایسے ہتھ کنڈے کہ جو آئین اور قانون سے متصادم ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف ان کے ریمانڈ میں جو چیزیں ان سے نہیں پوچھ سکے جب وہ ان کی کسٹڈی میں تھے، پچھلے 4 مہینے میں سوالات نہیں تھے، اور پھر ریفرنس دائر ہو گیا۔ اب جب ریفرنس دائر ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو اب ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس موقع پہ گرفتاری کرنا خالصتاً بدنیتی ہے، اور سیاسی دہشت گرد کو 1 پارٹی سٹیٹ بنایا جائے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں میڈیا کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا کہ حکومت جو صحافیوں پہ جھوٹے مقدمے بنا رہی ہے، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور میر شکیل الرحمان صاحب جن کی گرفتاری کو 7 ماہ گزر چکے ہیں اور حکومت کوئی جواز نہیں فراہم کر سکی، ماں سوائے اس بات کے کہ عمران احمد نیازی نے اس بات کی ضد کی تھی کہ میں میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی میر شکیل الرحمان ہے کہ جن کے ساتھ مل کر پکار کی مہم چلائی گئی تھی، جنہوں نے اپنے پورے نیوز نیٹ ورک کا کندھا عمران احمد نیازی صاحب کو دیا تھا، جس پر چڑھ کر انہوں نے اپنی خوب رونمائی کی تھی۔ لیکن وقت بتاتا ہے کہ جس کسی نے عمران احمد نیازی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، یہ عمران احمد نیازی اسی محسن کو ڈستا ہے۔ اگر نواز شریف نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے زمین دی اور اپنا ذاتی پیسہ دیا جس کی کبھی تشہیر نہیں کی، شاید وہ نہ ملتا تو کبھی یہ ہسپتال نہ بن سکتا، لیکن اسی محسن کو اس نے ڈسا ہے۔ وہی میر شکیل الرحمان جس کی منتیں کر کے یہ میڈیا میں آیا کرتے تھے، آج اسی میر شکیل الرحمان کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح لاتعداد لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ ان کا اپنا کزن جو ان کو کرکٹ میں لے کر آیا، اس کے ساتھ کیا اشر کیا، بیچارہ ماجد خان بھی ان کے انتقام سے نہ بچ سکا۔ تو یہ شخص ایسا ہے کہ جو اول آخر انتقام حسد کے ساتھ چلتا ہے، اور جس شخص کی سیاست انتقام اور حسد کے اوپر ہو وہ ملک بنا نہیں سکتا۔ ہمیں دکھ ہے کہ آج پاکستان اقتصادی طور پہ کھوکھلا ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ہمیں ایشیا کے اندر رائزنگ اکانومی بننا تھا، ہم 5 پہلی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں آ گئے تھے، آج ہم 5 ڈوبتی ہوئی معیشتوں میں آ گئے ہیں کہ جی قرضے پچھلے کر گئے۔ کیا کر گئے پچھلے؟ ہم نے تو ایک ہنستا بستا پاکستان دیا تھا آپ کو، آپ نے اس پاکستان کے چمن کو اجاڑ دیا ہے۔ ہم نے 10,000 ارب قرضے 5 سالوں میں لیے، ترقیاتی منصوبے لگائے، آپ 2 سالوں میں اس سے زیادہ قرضے کھا گئے ہو اور سب کے سب خسارے میں کھا گئے ہو، ایک اینٹ نہیں لگی۔ عمران نیازی آپ نے تو پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا دیا ہے، قرضوں کے پھندے میں پھنسا دیا ہے۔ آپ کے لیے ہوئے قرضے کون ادا کرے گا؟ مجھے یہ سمجھائیں، کس منہ سے آپ پچھلی حکومت کے قرضوں کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے 5 سال کے قرضے جس میں مثالی ترقی ہوئی،
موٹر ویز بنی, توانائی کے منصوبے بنے. آج لوگ جاتے ہیں کراچی سے پشاور تک موٹر وے کے اوپر. آج لوگ ملتان لاہور, ملتان سکر موٹر وے پہ جاتے ہیں, ہری پور اور لے کے آگے تھاکوٹ تک جاتے ہیں اور نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں. ہماری ترقی تو بولتی ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ اور میں آخر میں مطالبہ کروں گا کہ جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے فی الفور واپس لیا جائے. جو دوائیوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اس کو بھی فی الفور واپس لیا جائے. پاکستان کے غریب لوگ اتنی سخت نہیں رکھتے کہ وہ ان اضافوں کو مزید برداشت کر سکیں. اگر حکومت نے یہ بجلی کے نرخوں میں واپسی نہیں کی تو ہم ان کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں تشریف لائے. صبح ہی آپ کو اطلاع دی تھی کیونکہ موضوع بہت ہی اہم تھا اور جس کا پاکستان کی عوام کو پتہ لگنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے اور ہر روز اس تکلیف کا احساس ہے کہ ایک نالائق, نااہل اور کرپٹ تولا 2018 میں RTS کو بٹھا کر پاکستان پہ مسلط کیا گیا. اس میں نہ کوئی اب شک اور نہ کوئی شبہ رہ گیا ہے, اور وہ اس لیے کہ ملکی تاریخ میں جب جب الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے اور ووٹ کے ڈبوں سے جب گنتی کے ووٹ جس کے حق میں ہوں اور نتائج مختلف ہوں, جب ایک سلیکٹڈ حکومت عوام کا مینڈیٹ لے کر نہ آئی ہو تو وہ پاکستان کی عوام کی نہ ترجمانی کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کی تکلیف اور ان کی فلاح کے لیے کام کر سکتی ہے. اور 72-73 سالہ تاریخ میں جو سب سے واضح بات ہے کہ جب جب الیکشن کو انجینئر کیا جاتا ہے تو پاکستان کی عوام کو تکلیف کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. 2018 میں آٹا چینی چور کے رنگ لیڈر, بجلی گیس کی چوری کے رنگ لیڈر, مالم جبہ کے رنگ لیڈر 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹ سے بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک میں پیسے منگا کر, جو آج تک 6 سال گزر جانے کے باوجود الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دیا گیا اور یہاں کا تک کہا گیا کہ پوری کارروائی کو ان کیمرہ رکھا جائے. 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے رنگ لیڈر, بلین ٹری سونامی کے رنگ لیڈر, ادویات میں چوری کے رنگ لیڈر عمران صاحب جو اس وقت سلیکٹڈ وزیر اعظم اور ملک پر مسلط ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کل ہائی کورٹ لاہور میں شہباز شریف صاحب کی جو بیل اپلیکیشن ہے اس کے اوپر جرا ہوئی, اور میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کس طرح 2018 کے RTS کو بٹھانے کا تسلسل جاری ہے. عمران صاحب نے ایک درخواست دی نیب میں, اور کمپلیننٹ کا نام جو خود اپنا نام درج کرنا چاہیے تھا وہ پڑھا لکھا سچا محب الوطن پاکستانی کے نام پر, جس کی کوئی ولدیت موجود نہیں ہے کمپلین کے اندر, ولدیت کے بغیر ہے وہ پڑھا لکھا سچا محب الوطن پاکستانی. جال سازی کا یہ انتہا ہے کہ پڑھا لکھا محب الوطن سچا پاکستانی شہباز شریف کے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے جس کی کوئی ولدیت نہیں, کیونکہ اصل میں یہ اپلیکیشن ڈالی گئی ہے عمران صاحب کی طرف سے. اور وہ کیوں ڈالی گئی ہے؟ وہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نیب کی حراست میں تھے تو اس وقت ان کو 70 دن نیب کے عقوبت خانے میں رکھا گیا, اور 3 کیسز کا ان کے خلاف انکوائری کی انویسٹیگیشن جاری تھی, جس کے اندر صاف پانی, آشیانہ اور 56 کمپنیاں تھیں. منی لانڈرنگ کی چوتھا کیس, منی لانڈرنگ کا چوتھا کیس 23/10/2018 کو جب وہ نیب کی حراست میں تھے اور وہ نیب کے عقوبت خانے پہ تھے اور اریسٹڈ تھے,
उन पर शुरू किया गया और उस वक्त उनको अरेस्ट नहीं किया गया चौथे केस पे, क्योंकि कानून का कत्ल करके कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना था उस वक्त पर जब उसकी जरूरत पड़नी थी। और आज इमरान साहब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नैब के जरिए क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, ये आरटीएस 2018 को बिठाने की किस्त नंबर 2 है। ये वो तसलसल है जो आज तक जारी है। आज तक पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस इस केस में दायर कर दिया गया है। 58 वॉल्यूम के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन नैब की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। नैब की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और 110 विटनेसेस की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है। अप्रूवर्स की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है और इंतहा इस सियासी इंतकाम की यहां तक पहुंच गई कि 58 वॉल्यूम्स के अंदर भी एक जगह पर भी 58 वॉल्यूम्स में एक लाइन ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम तक लगाती हो। 110 गवाहान के अंदर, गवाहों की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं लिखा गया। वहां उन गवाहान की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है। और जो अप्रूवर्स हैं उनको एक दफा भी शहबाज शरीफ के सामने कन्फ्रंट नहीं कराया गया, नहीं बुलाया गया शहबाज शरीफ को कि आप कन्फ्रंट करें, और ना उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया। मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूं कि 58 वॉल्यूम, 110 गवाहान और अप्रूवर्स में किसी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ का ताल्लुक या शुबा या किसी किस्म का शायबा तक मेंशन नहीं है कि इन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। और ये वो शहबाज शरीफ है जो रिंग लीडर इमरान खान की तरह नहीं, बल्कि ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इस पंजाब के सूबे को 5,500 मेगावाट बिजली दी, अरबों के मंसूबे लगाए, 5 मेट्रोज दी, ऑरेंज लाइन दी जो आज इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से चल नहीं सकी। उस पर कोई नैब का रेफरेंस नहीं बनता। बीआरटी पेशावर पर नैब का रेफरेंस नहीं बनता। नैब के चेयरमैन को मालम जब्बा के फेस नजर नहीं आते, नैब के चेयरमैन को बिलियन ट्री सुनामी के फेस नजर नहीं आते, हेलीकॉप्टर केस के फेस नजर नहीं आते, आटा चीनी चोरी का रिंग लीडर इमरान खान का फेस नजर नहीं आता, वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब का फेस नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि जीबी के इलेक्शन को इंजीनियर करना है, मैनिपुलेट करना है, धांधली करनी है और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर धांधली करनी है, एपीसी के फैसलों को मफलूज करने की कोशिश में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म और ये एक दफा फिर झूठा केस बनाकर उनको गिरफ्तार करने का हुक्म इमरान खान ने दिया है। और क्यों मैं ये बात कर रही हूं? क्योंकि मैंने वो सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं जो ये साबित करते हैं कि इनके पास झूठों के पलंदे और अपनी चोरी को छुपाने के लिए और कुछ नहीं। कल इसकी बड़ी एग्जाम्पल, आटा चीनी चोर रिंग लीडर तो एक तरफ, अद्वियात, गरीब अवाम, मरीज, 52 दवाइयों में 262% इजाफा, 500% इजाफा हो चुका 2018 के बाद। लेकिन जब करप्शन के, आटा चीनी चोरी के, अद्वियात में चोरी के, गैस बिजली चोरी के रिंग लीडर मुल्क पे मुसल्लत हों तो फिर अवाम को यह सजा काटनी पड़ती है। और उसके साथ साथ
मैं ये भी बताना चाहती हूं, एक दफा फिर बताना चाहती हूं पाकिस्तान की आवाम को कि रेफरेंस दायर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चालान इशू हो चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों करना है? क्यों चाहिए शहबाज शरीफ साहब? 70 दिन आपके अकूबत खाने में रहे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? क्यों नहीं उस वक्त चौथे केस में अरेस्ट किया? लेकिन गैर जमहूरी खमीर को हर जगह ये रिंग लीडर करप्शन का फैलाना चाहता है। हर जगह के ऊपर आपने देखा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट को खत्म करके पंजाब के अवाम की रिप्रेजेंटेशन को खत्म करके आज पंजाब की तरक्की का क्या हाल है? पंजाब की तरक्की का वो हाल है, और ये असल में दुश्मनी है कि एक सिलेक्टेड वजीर आला उस्मान बुज़दार, आटा चीनी चोर का पंजाब में रिंग लीडर जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है अपने बड़े रिंग लीडर इमरान खान के हुक्म के ऊपर, वो पंजाब की तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे 2018 में आरटीएस के इलेक्शन को बिठाकर आरटीएस को बंद करके मुल्क के ऊपर ये करप्ट टोला करप्शन का रिंग लीडर मुसल्लत किया गया, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर इसी किस्म की धांधली करके एक हसास रीजन को, गिलगित बल्तिस्तान को और पूरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। कल जब लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब का केस की आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे, तो उसमें वाज़िया किया गया कि ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती है, और उस शख्स की कंप्लेंट के ऊपर जालसाजी को देखें कि उस शख्स की कंप्लेंट के ऊपर जिसका ना नाम है ना वल्दियत है, उसके ऊपर उस शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह एपीसी के हर फैसले को इंप्लीमेंट करेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हर उस फैसले को जो एपीसी ने किए हैं उसको मुकम्मल करेंगे, और आपकी पाकिस्तान की आवाम और मैं मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूं। मुझे मालूम है कि आज आपकी आवाज को किस तरह बंद किया जा रहा है, गद्दारी के पर्चे किए जा रहे हैं। अभी कल 100 से जायद जर्नलिस्ट का नाम एफआईए में डालकर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपके ऊपर किस किस्म का सेंसरशिप का इस वक्त प्रेशर है, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूं आप सबको, वर्किंग जर्नलिस्ट से लेकर पूरे मीडिया को, कि जो इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफ के साथ खड़े हैं। उनको आज जो दरपेश मसाइल हैं, इन करप्शन के रिंग लीडर के मुल्क पे मुसल्लत होने की वजह से आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूं। और आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहती हूं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तमाम आला अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। नैब इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। साद रफीक साहब का फैसला हो, अभी हालिया में शाहिद खकान अब्बासी साहब का फैसला आया जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि शाहिद अब्बासी साहब के मुंह को बंद करने के लिए नैब ने ये केस बनाया है। इसलिए और जीबी में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले बंद करके वहां केयर टेकर गवर्नमेंट लाकर इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वहां काम हो रहा है। लेकिन इस धांधली को जिसकी कोशिश की जा रही है लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस में और जीबी के इलेक्शंस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके, उस कोशिश को कामयाब होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार
करप्शन के रिंग लीडर इमरान साहब होंगे। और जब मुल्क के ऊपर इस तरह की करप्ट टोला नालायक और नाअहल मुसल्लत होता है और कटहरों में और सजाए मौत की चक्कियों में और झूठे इल्जामात बनाकर उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, सीपैक दिया, 11,000 मेगावाट बिजली दी, 1100 किलोमीटर की सड़कें दी, मुल्क की इकाइयों को आपस में मिलाया, 3% महंगाई आज इन करप्ट टोले ने 14% पे कर दी। कोई चीज नहीं छोड़ी। आटा चीनी चोरी कर दिया, बिजली गैस चोरी, दवाइयां चोरी मरीजों की, हर शोबे के अंदर करप्शन की बू और घटिया हथकंडे इस्तेमाल करके उन लोगों को और उन लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है जो इस मुल्क के मोहसिन हैं। लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो चुका है। अब यह सिलसिला आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल आ चुका है और इंशाअल्लाह एपीसी के जो फैसले हैं, जो प्लान है, आप इस तरह के जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें क्योंकि अदालतें सबूतों पर सजा देती हैं, अदालतें सबूतों पर गिरफ्तार करने का हुक्म देती हैं। आपके पास ना सबूत है ना इखलाकी जुर्रत है कि जो एप्लीकेशन इमरान साहब आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ डाली कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उस मौके पर जब आप चाहते हो तो जुर्रत पैदा करें और अपना नाम लिखें उस एप्लीकेशन पे, दें चेयरमैन नैब को और उस पे हुक्म दें शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का। ये डरपोक तरीके, ये पीछे से वार करने के तरीके अब बंद होने चाहिए। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है, जो आप में नहीं है, और उसके भी बड़ी एग्जांपल्स हैं जो मैं नहीं जाना चाहती, सबकी बेटियां सांझी होती हैं, आप में जो इखलाकी जुर्रत नहीं है वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए आपकी ये कोशिश कि शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया जाए, ये कामयाब नहीं होगी। इंशाअल्लाह जो हकायक हमने लाहौर हाई कोर्ट को हमारे वकला ने दिए हैं और जो तफसीलात इन 58 वॉल्यूम्स की दर्ज हैं, जो गवाहान ने बयानात दिए हैं, इनके बाद हमें उम्मीद है और पाकिस्तान की आवाम जानती है कि एक धेले की करप्शन का इल्जाम तक तमाम हुकूमती रिकॉर्ड होने के बावजूद यह हुकूमत नहीं लगा सकी। और आखिर में रिंग लीडर इमरान साहब, आटा चीनी चोर के रिंग लीडर, मीडिया की आवाज बंदी के रिंग लीडर, पार्लियामान के लॉकडाउन के रिंग लीडर, बिजली गैस चोरी के रिंग लीडर, मालम जब्बा 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट, हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, बीआरटी पेशावर 126 बिलियन अरब के खड्डे, उन सब के रिंग लीडर को अब घर जाना पड़ेगा। स्पीकर साहब का ना ये मैंडेट है और हम ये बात वाजिया कर चुके हैं कि इस सिलेक्टेड हुकूमत के साथ किसी किस्म का पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर कोई ताउन नहीं करेंगे। फैटफ के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जब इनके बनाए हुए कवानीन जो पाकिस्तान की अवाम के बुनियादी और आईनी हकूक के खिलाफ थे, इनको कानून बनाना सिखाया, इनको बताया कि किस तरह कानून ड्राफ्ट किया जाता है। इन्होंने विड्रॉ किए अपने बनाए हुए कानून। इन्होंने कहा हमसे गलती हुई है। जब उस पे ऑपोजिशन ने इनके साथ ताउन किया फैटफ के अंदर, इन्होंने उसको सियासी रंग दिया, इन्होंने उसको नैब के साथ लिंक किया। हम तो नैब की अपनी बेटियों के साथ नैब के अकूबत खानों में रहकर आए में हैं। हमें ना डराएं नैब से, इसलिए कोई ताउन नहीं किया जाएगा क्योंकि इन लोगों के पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट ही नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके अंदर नाकाबिलियत है और ये करप्ट टोला है। ये गिलगित बल्तिस्तान के हसास इलाके के ऊपर भी सियासत करना चाहती है जो हम नहीं होने देंगे।
دیکھیں بات جو ہے پہلے واضح ہو چکی ہے کہ، اور دوسری بات کہ شہباز شریف صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنی پارٹی کو اور اپنے قائد کو کانفیڈنس میں لے کر ہر بات کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جہاں آمرانہ سوچ کا لیڈر مسلط ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے جہاں ہر فیصلے جمہوریت کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس کے اوپر واضح ڈائریکشن آ چکی ہے قائد پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور اس طریقے کو بھی وضع کیا گیا ہے کہ اگر ملک کی سلامتی یا ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں ایسی کوئی بھی ملاقات ہوگی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا مستقبل کے لیے. اس طرح اس قسم کی ہر ملاقات کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کو وضع کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور پارٹی کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے.